صفته حد معدود ولا محد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتضى بالسحور ميداناته. هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم كل شيء. هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القرآن ومرسل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وخلق الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معرفت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع کے سلسلے سے جس عشرہ سجادیہ کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے پہلی مجلس میں گزارش کی تھی کہ شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کا پرسوں 25 محرم ہے، تو آپ کی شہادت تک فضائل اور مسائل امام زین العابدین علیہ السلام کے بیان ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ مومنین نے کچھ سوالات اور کچھ موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے کچھ ہمارے علماء نے کہا ہے، تو انشاءاللہ ان آخری 4 مجالس میں کچھ موضوع پر اور کچھ سوالات پر گفتگو کریں گے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وقت بھی کم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کی سمیت 3 بجے سے موجود ہیں، تو مجھے موضوع کو بھی سمیٹنا ہے اور آیت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء قرآن مجید کی آیت وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جو افراد اکثر وہ افراد ہیں مسلسل آ رہے ہیں، تو آپ کے اذہان میں وہ سارے مفاہیم امام زین العابدین کے سلسلے سے محفوظ ہیں اور موجود ہیں، لیکن آیت کا آج ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی سی اس پر گفتگو کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً قرآن مجید کی آیت ہے، تذکرہ انبیاء کا ہے، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو ائمہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن کی روشنی میں صرف امام کے لیے خاص نہیں ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو ائمہ بنایا۔ کن کو ائمہ بنایا؟ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور یہ انبیاء وہ ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں لفظ امام ائمہ کرام کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لفظ امام کو لغت کے اعتبار سے دیکھیں، ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں، تو امام کہتے ہیں رہبر کو، امام کہتے ہیں قائد کو، امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، امام کہتے ہیں رہنما کو، امام کہتے ہیں گائیڈ کرنے والے کو، امام کہتے ہیں قیادت کرنے والے کو۔ تو یہ سارے وہ لفظ ہیں کہ جو ڈکشنری میں معنی رکھتے ہیں،
تو کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کا رہنما ہوتا ہے، ہر نبی اپنی قوم کا قائد ہوتا ہے، ہر نبی اپنی قوم کا لیڈر ہوتا ہے، لہذا قرآن نے لفظی اعتبار سے ائمہ کے لیے بھی امام کا استعمال کیا۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ امامت وہ امامت نہیں ہے کہ جو اصطلاحی معنی میں ہم امامت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ امامت ایک لغوی معنی میں ہے، ایک ڈکشنری کے اعتبار سے امام کے معنی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان انبیاء کو، اب انبیاء کا تذکرہ اس میں ہے کہ ہم نے ان کو ائمہ بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا امام ہوتا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے، لیکن جہاں امامت خاصہ کی بات ہے کہ وہ بحیثیت منصب اگر ہم امام کو دیکھیں، بحیثیت عہد الہی اگر ہم امام کو دیکھیں، بحیثیت منصوص من اللہ اگر ہم امام کو دیکھیں، بحیثیت امام کے ہم امام کو دیکھیں، بحیثیت امام اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو اصطلاحی معنی میں ہے جو امام ہوتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس معنی میں لیں تو وہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ جناب ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، وہ سلسلہ جناب ابراہیم سے شروع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کو پہلے نبوت دے دی گئی، پھر رسالت دے دی گئی، پھر خلت پر فائز کیا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، پروردگار نے آواز دی ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور پھر اس کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا امام تمہیں بنا رہے ہیں۔ تو ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے ہر نبی اپنی قوم کا امام ہے، لیکن یہاں پر جو امام ہے وہ بحیثیت عہدہ ہے، بحیثیت منصب ہے، اور یہ منصب وہ ہے کہ جو رسالت کے بعد ملا ہے، یہ منصب وہ ہے جو امامت کے بعد ملا ہے، یہ منصب وہ ہے جو رسالت کے بعد ملا ہے، یہ منصب وہ ہے جو خلت کے بعد ملا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے للناس اماما، ابراہیم لوگوں کے امام ہیں، کائنات کے امام ہیں، ابراہیم لوگوں کے امام ہیں، اور ابراہیم نے دعا کی پروردگار میری ذریت سے امام بنائے۔ تو اب میں یہاں پر ہوں کہ اگر ڈکشنری کے اعتبار سے امام ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ بناتا ہے، اور یہاں للناس اماما وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو امام بنایا، تو وہاں بھی امام بنانے والا اللہ ہے۔ اور جب یہاں بات ہوئی منصب کے اعتبار سے تو کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بنانا امت کا کام نہیں ہے، امام بنانا امت کا کام نہیں ہے۔ اب رسول جناب ابراہیم نے دعا کی قال ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت سے بھی امام بنا دے، تو آخر یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم دعا کرنے اور قبول نہ ہو؟ توجہ کیجئے گا، تو پھر ضرورت ہے اس بات کی کوئی ایسا امام آئے کہ جس کی امامت ابراہیم سے آگے کی منزل ہو۔ توجہ کیجئے گا، میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ آدم سے چلا تھا، اور جہاں پر جناب نوح سے رسالت کا سلسلہ کا آغاز ہوا، اب جیسے جیسے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھا ویسے ویسے منصب میں جو ہے وہ ترقی ہوتی گئی۔ ویسے ہی جب نوح کا مرحلہ آیا رسالت کا سلسلہ آگے بڑھا، رسالت میں ترقی ہوتی رہی۔ اب امامت کا جب سلسلہ آیا ہے توجہ کیجئے گا، تو اب ظاہر ہے اس میں بھی ترقی ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کائنات اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جیسے پروردگار سورہ حمد میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام عالمین کا رب ہے، ویسے ہی اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اب آنے والا امام دعائے ابراہیمی میں اور جانشین رسالت میں وہ ہوگا جو کائنات کا امام ہوگا، جو عالمین کا امام ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، کل شیء احسنہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے امام مبین میں رکھ دیا ہے اس کا علم۔ تو یہ امام مبین وہ ہے جو لوگوں کے نہیں ہے، یہ کائنات کے امام بن کر آئے ہیں۔ تو اب انہی امام کا سلسلہ کر کے آئے ہیں، تقاضے پورے ہوتے چلے جائیں۔
وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو ائمہ بنایا۔ اللہ کے گرامی یہی وجہ ہے کہ ادھر امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور چاہتے ہوئے آپ نے امامت کی امانتیں امام سید سجاد کے حوالے کی۔ میرے لال، میں تجھ میں امامت کی امانتیں منتقل کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں۔ جو لیجیے گا، یعنی امام کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ امام بنائے۔ تو میں جملہ کہوں کہ اگر امام کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا جانشین اور اپنا امام بنائے، تو پھر امت کو کس نے حق دے دیا کہ وہ رسول کا جانشین مقرر کرے؟ تو اب یہ ذرا کیسے تو محسوس کیجیے گا، کہا میرے لال میں امانتیں لے کر جا رہا ہوں، اور اسی منصب کو سب سے پہلا مسئلہ جب عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب نے پوچھا تو کہا میرے لال تم امام وقت ہو۔ جو کیجیے گا، تم امام وقت ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم امام وقت ہو۔ زینب دنیا کو بتا رہی ہے کہ امام وقت کو بنایا نہیں جاتا۔ دیکھیں مسائل سے فضائل کا جو ہے کرنا ذرا دشوار ہوتے ہیں، آپ اپنے جذبات پر ذرا کنٹرول رکھیے گا، تصرف رکھیے گا تاکہ گفتگو آسان ہو۔ تو میرے لال تم امام وقت ہو، تو اگر امام وقت ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ میں تمہیں امام وقت بنا رہی ہوں یا امام وقت کا اعلان کر رہی ہوں، میرے لال تم امام وقت ہو، یعنی بات طے ہے کہ یہاں بنایا نہیں جا رہا ہے، یہاں امام وقت معین ہے۔ تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں ائمہ بنایا۔ تو ظاہر ہے اگر لغوی اعتبار سے وہ بنانے والا ہے اور انہی ڈائلوگ کا الناس امامہ کی روشنی میں لوگوں کا امام وہ بنانے والا ہے، تو پھر تو کائنات کا امام ہوگا، وہ بھی پھر وہی بنایا۔ تو اب یہ ایک آیت ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے امام زین العابدین سے مدد کر دیا، اور اس کے بعد آیت آگے بڑھی، یحکمون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ ہمارے امر سے اور ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، اب ظاہر ہے کہ کل میں نے آپ کے سامنے عبادت سید سجاد کے سلسلے سے اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مقصد 35 سال کا ایک مقصد، اور اس ایک مقصد میں 3 مقاصد۔ پہلا مقصد لوگ خدا سے مل سکیں، رابطہ خالق اور مخلوق کا اچھا ہو سکے۔ دوسرا، آپس میں لوگوں کے معاملات صحیح رہیں، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا، لوگوں کا رابطہ کربلا سے صحیح رہے۔ یہ مقصد ہے، یہ مقصد۔ عبادت خالق سے کیسا رابطہ ہو، اس کے لیے میں کل تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ پوری صحیفہ سجادیہ اقوال موجود ہیں، رسالۃ الحقوق موجود ہے، اور آپ کے وہ خطبات موجود ہیں کہ جہاں آپ نے توحید و رسالت و نبوت اور اسلام کی شناخت کروائی اور کیسا ہے، وہ سامنے موجود ہے۔ عملی اعتبار سے میں نے وہ سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن آج ذرا تھوڑا سا آپ میرے ساتھ رہیں کہ عبادت خالق کی عبادت، ظاہر ہے کسی اور کی عبادت ممکن نہیں ہے، لیکن عبادت میں بھی سید سجاد نے دونوں پہلوؤں کا خیال رکھا کہ کربلا سے بھی متصل ہو جائے اور تربیت اور رہنمائی بھی ہوتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کو وہ خاص کو خاص کربلا ہے، اس کو مصلی تک لانے والا کون ہے؟ وہ خاص کو صحرا کی خاص تھی، اس کو مصلی تک لانے والا کون ہے؟ اس کو مسجدوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اس کو مومن کی زینت بنانے والا کون ہے؟ یہ پیشانیوں کی زینت بنانے والا یہ کون ہے؟ یہ سید سجاد ہے، جنہوں نے خاک کربلا کو جو ہے وہ صحرا تک محدود نہیں رکھا، بلکہ دنیا کو بتایا کہ دیکھو خالق کے ساتھ ساتھ مقصد حسینی کو ملانا ضروری ہے، ورنہ عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین کو چھوڑ کر خدا تک پہنچ جاؤ، جیسے
کربلا پہنچو اور توحید تک نہ پہنچ سکو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دونوں مترادف پہلو ہیں۔ تو سجدوں کا دائرہ یہ خاک شفا پر ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ لانے والا کون ہے؟ یہ کربلا سے ملحق کرنے والا کون ہے؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ یہ خاک شفا کی تسبیح بنانے والا کون ہے؟ صرف پیشانی تک نہیں، آنکھوں میں کربلا نہیں، جو کسی نے کہا کربلا کو کہیں پیشانی کی زینت بنا دیا، کبھی ہاتھوں کی رونق بنا دیا۔ یہ دیکھو اس کربلا کو دیکھو، اب خاک شفا اب ظاہر ہے کہ تسبیح فاطمہ ہے، ایسا نہیں کہ تسبیح قبل جناب سید سجاد نہیں، تسبیح فاطمہ ہے تو جناب فاطمہ ظاہر اس کا ایجاد اور اس کی بنیاد کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، کوئی تفصیل ہے شہزادی کے حوالے سے، لیکن ہاں شہزادی میں دو پہلو تاریخ میں ملتے ہیں کہ آپ کی تسبیح حکم خدا سے رسالت مآب میں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو تھی، تو آپ نے اس تسبیح کی جو تشکیل تھی آپ صلوات پڑھ رہے ہو اللہم صلی علی تاریخ میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہزادی نے جو تسبیح پڑھی وہ کیفیت کا تو آپ کو اندازہ ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کو جو پڑھنے کا طریقہ تھا، تسبیح کے بنانے کا طریقہ، وہ دو طریقے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ ایک دھاگا ہوتا تھا اور اس دھاگے میں گرا آپ باندھتی تھی تاکہ اس سے گنتی میں آسانی ہو جائے، ایک پہلو یہ تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جناب حمزہ جو اس وقت سید الشہداء تھے، یہ لفظ یاد رکھیں، اس وقت سید الشہداء تھے، ان کی خاک سے، خاک شفا، اس کی خاک سے تسبیح کو شہزادی نے بنایا، اور پھر وہ خاک کہ جو قبر جناب حمزہ کی تھی اس سے تسبیح کو بنایا۔ امام زین العابدین، یہ سلسلہ امام زین العابدین تک چلا، امام زین العابدین نے اس کو بدل کر خاک سید الشہداء کربلا سے مختص کر دیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس زمانے کے سید الشہداء تھے تو وہاں تک تو صحیح ہے، لیکن بعد کربلا اگر کوئی سید الشہداء ہے تو وہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو لہذا اس کو خاک شفا کی تسبیح کا بنانے کا جو رسم اور جو طریقہ اور انداز اور سلیقہ دیا ہے، رسم اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں عام طور سے رسم و رواج استعمال کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ اور ویسے بھی تسبیح کی شان یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہا کہ ہر پہلو میں، عبادت کے ہر پہلو میں کربلا کو اور تربیت کو لے کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ امام کے ہاتھ میں تسبیح ہے، گفتگو کر رہے ہیں، خاک شفا کی تسبیح ہے، اور ہلکے ہلکے سے دانوں کو جو ہے وہ گردش دیتے چلے جا رہے ہیں کہ اتنے میں کسی نے اعتراض کیا، بردت رسول آپ گفتگو میں مصروف ہیں اور ہاتھ میں تسبیح آپ کے چل رہی ہے، تو آپ نے فرمایا تم اس تسبیح کی کیفیت کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ یہ خاک وہ ہے جو خود تسبیح کرتی ہے، یہ خاک وہ ہے، اس خاک کی عظمت کو تم کیا جانو، یہ خاک وہ ہے جو خود تسبیح کرتی ہے۔ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم خاک تک چلے جاؤ گے تو اس خاک میں جس کا خون ملا ہے وہاں تک پہنچو گے، اور جب وہاں تک پہنچو گے تو مقصد حسین تک پہنچو گے، جب مقصد حسین تک پہنچو گے تو توحید تک پہنچ جاؤ گے۔ تو لہذا امام نے زین العابدین علیہ السلام کا یہ طریقہ کہ سجدہ کا، اور رائے یونی رسول کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین چیز سجدے کے لیے خاک ہے، سجدے کے لیے سب سے بہترین چیز سب کی متفق ہے خاک ہے، اس خاک کو خاک شفا میں تبدیل کرنا امام زین العابدین کا، تو لہذا آپ نے اس کو سجدگاہ کا یہ طریقہ اور یہ انداز، اس خاک کو آپ امام بارگاہ تک لے کر آئے، اس خاک کو آپ مسجدوں تک لے کر آئے، مصلوں تک لے کر آئے، ہاتھ اور پیشانیوں تک لے کر آئے، تاکہ انسان امام حسین کے مقصد کو اور حسین کو ایک لمحے کے لیے فراموش نہ کر سکے۔ اور آپ کو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ حدیث ہے کہ اگر پروردگار نے شہادت کے بدلے امام حسین کو اتنی فضیلت عطا کی،
پہلی فضیلت ان کے قبے کے نیچے اگر کوئی انسان دعا مانگے تو وہ رد نہیں ہو سکتی. یہ ایوز ہے. ایوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مرضی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو سکے. اور یہ ایمان کی وجود ہے کہ اللہ نے امام حسین کی شہادت کے عوض میں 3 چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر قبے کے نیچے دعا طلب کی جائے اپنے شروع کے ساتھ تو وہ رد نہیں ہو سکتی. اور دوسری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ پروردگار عالم نے امامت کا سلسلہ جو قیامت تک جانے والا تھا اس کو نسل حسین میں رکھا. جبکہ بڑے بھائی امام حسن ہیں لیکن نسل حسین نے اس سلسلے کو رکھا. اور تیسرا کیا ہے کہ یوں تو سب جگہ کی مٹی مبارک ہے, چاہے مدینے کی مٹی ہو, چاہے جو ہے وہ مکہ میں جو قبرستان ہے وہاں کی مٹی ہو, چاہے مشہد کی مٹی ہو, چاہے نجف کی مٹی ہو, ساری مٹی مبارک ہو سکتی ہے مگر کسی مٹی کو خاک شفا کا شرف حاصل نہیں ہوا. فقط یہ حسین علیہ السلام کی مٹی ہے کہ اس مٹی کو خاک شفا بنا دیا گیا. یہ مٹی خاک شفا ہے. اور عزیزان گرامی شاید اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے. نظر آپ نے جذبات پر قابو رکھیے گا. جو میں جملہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ آپ کے نفوس پر تھوڑا سا غمگین ہو لیکن یہ جملہ محسوس کر لیجیے تاکہ اہمیت کا پتہ چل جائے. خاک شفا کی ایک کیفیت یہ ہے کہ تنہا کربلا کی وہ زمین ہے کہ جہاں جس میں معصوم زمین سے ملحق ہے. مشہد میں آپ چلے جائیں جس میں ماں تو درمیان میں کفن ہے. نجف میں چلے جائیں خود شخصیت کے درمیان میں اور زمین کے درمیان میں کفن ہے. تنہا یہ معصوم ہے جن کا رابطہ ڈائریکٹ زمین سے. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جس خاک میں جس میں حسین مل جائے وہ خاک کیسے خاک شفا نہ ہو جائے. تو امام حسین نے اس خاک کو سجدہ پڑھ لیا, اس خاک کو پیشانی کر لیا, اس خاک کو ہاتھوں کی رونق بنا دیا. یہ کمال کے سجدہ کا یعنی عبادت بھی ہو رہی ہے, کربلا بھی ساتھ ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے. یا حضورنا بے امرنا, وہ ہمارے ابو سے جب کسی نے ٹوکا تو فوراً کہہ دیا. یہ تربیت کا انداز ہے. اور تعلیم بتاتے ہیں کہ دیکھیں تربیت کو طرح کی ہوتی ہے تو وہ ہے کہ انسان اپنوں کو کوئی بات سمجھاتا ہے کوئی بتاتا ہے. اپنوں میں تربیت کرنا آسان ہے. جہاں غیار ہوں, جہاں چاروں طرف دشمن ہوں. اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں, اگر میری زبان سے کوئی ایسا ویسا لفظ ہو تو کوئی بزرگ بھی بیٹھے کوئی بزرگان ہیں وہ کہہ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے, آپ ایسے کہتے تھے تو زیادہ بہتر رہتا. کیا یہاں کا کوئی انسان, میں بے فکر ہوں, میں مطمئن ہوں کہ یہاں پر کم سے کم کوئی غلط باتیں نہیں ہوں گی یا ذاتیاں نہیں ہوں گی. سب چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں, لیکن خدا کی قسم جہاں سارے دشمن ہوں وہاں پر خطبے کا دینا یہ سید سجاد کا کمال ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں وقت ہے, دشمن سامنے ہے اور سید سجاد کا ممبر پر آئے ہیں. تو جو خطبہ کیا ہے وہ خطبہ میں مثال ہے. اب میں انشاءاللہ پرسوں اگر موقع ملا تو کچھ جملے پیش کروں گا, لیکن مجھے آج کہیں اور جانا ہے کہ جہاں میں چاہتا ہوں کہ وہاں تک مرحلہ فکر معین ہے وہاں تک بات پہنچائے. یا وہ ہمارے ہم سے حکایت کرتے ہیں. اب خطبہ شام کا جو خطبہ ہے آپ اس کو دیکھیے, اس میں صرف توحید نہیں ہے, اس میں اپنی بھی معرفت کر رہے ہیں, اس میں امامت کو بھی پہچایا ہے, اس میں کربلا کے مسائل کا بھی تذکرہ کیا ہے, اس میں اپنی فضیلتوں کا بھی اعتراف کیا ہے, اس میں احکام دین کی پامالی کا بھی تذکرہ ہے کہ کیسے احکام دین کو پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ دشمنوں کے سامنے تربیت کرنا اور کیفیت کیا ہے دیکھیے. میں یعدونا بیاننا, یہ ہمارے ہم سے ہدایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید سجاد وہ کہہ رہے ہیں وہ مشیت الہی کے سائے میں گفتگو کر رہے ہیں. اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں کہتے, مشیت الہی کے سائے میں گفتگو چل رہی ہے. بس اتنے نہیں, آپ دیکھیے تاریخ میں قاضی القضات ابن شہاب الزہری تاریخ کا عنوان یہ ہے کہ اس طرح سے دشمن کی تربیت کر رہے ہیں. ابن شہاب الزہری یہ وہ کریکٹر ہے کہ جس کو دونوں افراد پسند کرتے ہیں, یعنی اہل سنت بھی
معتبر اپنا سمجھتے ہیں اور اہل تشیع بھی کو اپنا سمجھتے ہیں، اور اس سے کچھ وجوہات ہیں، اور یہ کمال ہے امام سید سلطان کا۔ توجہ کیجیے، ابن شہاب زہری بہت بڑا عالم ہے، اور عبد الملک ابن مروان مرحوم کے زمانے میں قاضی القضات ہیں ابن زہری۔ قاضی القضات چیف جسٹس کو چھوٹا عہدہ نہیں، پڑھے لکھے ہیں، فقیہ ہیں، اور چیف جسٹس کا عہدہ قاضی القضات کا عہدہ لیے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ شہاب زہری، ابن شہاب زہری کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی مجرم، بلکہ مجرم کا لفظ تو غلط ہوگا، ملزم، کہ جس پر الزام تھا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، وہ جب قاضی القضات کے سامنے لایا گیا، ابن شہاب زہری کے سامنے، تو آپ نے تفتیش میں تنبیہ کی، اس کو ڈانٹا، پھٹکارا اور کچھ سزائیں معین کی۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ تفتیش کے درمیان میں، چھانبین کے درمیان میں، ابھی مجرم نہیں تھا، مجرم تھا۔ فرق ہے مجرم میں اور مجرم میں، مجرم وہ ہے جس کا جرم ثابت ہو جائے، مجرم وہ جس پر الزام جرم ہو، لیکن ابھی ثابت نہ ہو۔ ابھی تفتیش چل رہی تھی، تنبیہ چل رہی تھی کہ اسی تفتیش کے درمیان میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابن شہاب زہری اندر سے ضرور کام بنی امیہ کا کر رہا تھا، مگر اندر سے محبت اہل بیت کرتا تھا، دل وہ والا نہیں تھا۔ ابن شہاب زہری کو بڑا احساس ہوا کہ میرے فیصلے کی وجہ سے ایک انسان قتل کر دیا گیا، لہذا منصب کو چھوڑ دیا۔ متفق علیہ سب نے لکھا، شیعہ کتابوں میں اور اہل سنت کتابوں میں۔ یہ میں نے کہا کہ کریکٹر بڑا معتبر کریکٹر ہے، کیونکہ قاضی القضات کی کتاب، اور تاریخ کہتی ہے کہ منصب کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پہاڑوں صحراؤں کی طرف نکل گیا اور توبہ مانگنے لگا کہ پروردگار مجھے بخش دے، مجھ سے یہ جرم ہو گیا، یہ سزا ہو گئی۔ یہاں تک کہ حد یہ ہے کہ معاشرے میں ابن شہاب زہری جو ہے وہ دیوانہ مشہور ہو گیا، یعنی اپنی شخصیت کو مجبور کر دیا، اس لیے کہ دل پر احساس یہ ہوا کہ میری وجہ سے ایک انسان قتل ہوا، گویا کہ قاتل میں ہوں، لہذا وہ سب کو چھوڑا اور چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ کیفیت کئی برس رہی۔ اسی عرصے کے درمیان میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مکہ تشریف لائے۔ اب جب مکہ تشریف لائے تو ایک مرتبہ آپ نے پوچھا، جب شہرت کا سنا کہ زہری دیوانہ ہو گیا ہے، بہت پڑھا لکھا انسان تھا، ایک مرتبہ امام نے پوچھا آخر زہری کہاں ہے؟ ہمارا وہ پہاڑیوں پر دیوانوں کی طرح سے پھر رہا ہے اور اس نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر وہ صحراؤں میں اور جنگلوں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا زہری کو بلاؤ۔ چپ کیجیے گا، دشمن ہے، قاضی القضات ہے، مگر عالم ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کیسے تربیت کرتے ہیں، پڑھا لکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور رسول کی حدیث ہے جب کسی بھی قوم کا کوئی سربراہ ہو تو اس کا احترام اپنی جگہ، بہت کی گفتگو کی کیفیت کو آپ محسوس کریں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ذرا زہری کو بلاؤ۔ اب جب زہری آیا، امام نے کہا زہری یہ تمہارا حال کیا ہے؟ تو پوری اپنی داستان بتائی کہ میرے ساتھ یہ مشکل ہوئی، ایک انسان قتل ہوگا، میں کچھ نہیں، توبہ اللہ سے توبہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جو تم نے گناہ کیا ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کہنے لگے مولا اس سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ایک انسان قتل ہو گیا، کیا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا یقیناً اس سے بڑا گناہ وہ ہے جو تم اب کر رہا ہے۔ کہنے لگے میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اس سے جو جرم ہوا ہے، خطا ہوئی ہے اور ایک انسان قتل ہو گیا ہے، میں توبہ کر رہا ہوں، یہ جرم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، دیکھ یقیناً وہ بڑا جرم ہے لیکن وہ لائق عفو ہے، لیکن یہ جو جرم کر رہا ہے یہ رحمت الہی سے مایوسی کا سبب ہے، اور رحمت الہی سے مایوس ہونا یہ وہ جرم ہے کہ تو معاف نہیں ہوگا۔ اگر تجھے
رحمت الہی سے بات کیا؟ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. تو رحمت الہی سے مایوس تو ہوتا ہے، جا کے ان کے ورثہ کو، جو مقتول کے ورثہ ہیں، ان کو جا کے دیت دے اور اللہ سے مصلی پر بیٹھ کر توبہ مانگ، اور جو اپنی کیفیت ہے اس کو واپس لے گیا. اس لیے کہ اگر اللہ نے تجھے علم دیا ہے تو اس لیے علم نہیں دیا کہ تو صحراؤں میں اس کو ضائع کر دے. اللہ نے علم اس لیے دیا ہے تاکہ اپنی بھی ہدایت لے اور دوسروں کی بھی ہدایت کر سکے. اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ کیفیت کی طرف نہیں بڑھتا، لیکن اب اہل بیت کی مدح کر رہا ہے، اہل بیت کی مدح سرائی کر رہا ہے. لیکن اب ظاہر ہے بنی امیہ کے افراد نے پوچھا کہ ابن زہری کہ تم کیا کرتے ہو؟ کھاتے ہمارا ہو، یعنی نوکری ہماری کر رہے ہو اور فلائی ان کے پڑھ رہے ہو. کہا کیا کیا جائے کہ دولت تمہارے پاس ہے، کردار ان کے پاس ہے. اور آج ابن زہری جو ابن زہری ہے، یہ زین العابدین کا کمال ہے کہ ابن زہری ہو گئے. سلام پڑھ دے محمد. تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد ابن زہری محب اہل بیت کو اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ تاریخ نے نہیں لکھا کہ جو خلاف اہل بیت ہے. دشمن ہے، مگر اس کو منقلب کس نے کیا؟ یہ ہے امام زین العابدین کی تربیت کی کیفیت. یہ ہے امام زین العابدین. بس ایک روایت اور بیان کرتے کیونکہ مجھے آج تھوڑے سے مسائل بھی تفصیل پڑھنا ہے. کچھ مومنین اور مومنات کی خواہش ہے کہ تھوڑے مسائل آپ تفصیل سے پڑھ لیں. تو عزیز آنے کے بس آخری بات پیش کر رہا ہوں. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے تربیت کی ہے، طریقہ تربیت سکھایا ہے. کہ کس طریقے سے تاریخ بتاتے ہیں کہ ایک شخص اپنا نہیں ہے، مخالف ہے، ابن حبیب نام کا ہے. عمان ابن حبیب نام کا شخص ہے. وہ کہتا ہے عبادت دیکھیے، عبادت سے کیسے تربیت کر رہے ہیں اور عبادت سے کیسے کربلا لے کر جا رہے ہیں. تینوں محاذ ساتھ ساتھ چلا ہے. تاریخ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا قافلے میں، اور قافلے میں جاتے جاتے میں قافلے سے بھٹک گیا. رات کا وقت ہو گیا. اب ظاہر اس زمانہ رات کا وقت ہو گیا، رات قافلہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا. ابن حبیب کہتا ہے کیفیت یہ تھی کہ اب رات اتنی زیادہ خوفناک ہو چکی تھی تو مجھے ڈر تھا کہ میں اگر سفر کروں کوئی جانور کا شکار نہ ہو جائے. تو لہٰذا میں درخت پر چڑھ گیا تاکہ صبح تک ظاہر ہے درخت ایک حفاظت کی جگہ ہوتی تھی اس زمانے میں. درخت پر چڑھ گیا تاکہ شام جب صبح کا وقت ہوگا تو اپنے سفر کو جاری رکھوں گا. میں نے دیکھا کہ جیسے میں درخت پر چڑھا تو کچھ ہی لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو آئے اور آنے کے بعد سفید لباس اور ایک مرتبہ مصلی کو بچھایا اور مصلی کو بچھانے کے بعد عبادت شروع کر دی. یہ خوف زدہ نہیں ہوتے. یہ جانور سے کیوں خوف زدہ ہو؟ اس لیے کہ ان کے بھی امام ہیں، یہ کائنات کے امام بن کر آئے ہیں، لہذا عبادت کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عبادت کی کیفیت کیسی تھی. جب وہ جنت یا اس طرح کی آیات پڑھتا تھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا، لیکن جب ایسی خوفناک جو عذاب الہی کی آیتیں تھیں تو اس کا چہرے کا بدن جو ہے وہ لڑتا اور انداز ہونے لگتا تھا. اس کی عبادت کی کیفیت یہ تھی، پورا صحرا جو ہے اس کی خوشبو سے معطر ہو رہا تھا. میں بڑا حیرت میں اس کی عبادت کو دیکھ رہا تھا. وہ پوری رات عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ سفید یہ سحر نمودار ہوئی. اور جب فجر کا وقت قریب ہوا تو ایک مرتبہ پروردگار سے دعا کرتا ہے، اے پروردگار یہ سفید کی سحر نمودار ہو گئی مگر تیری عبادت کا وہ حق ادا نہ ہو سکا جو عبادت کا حق ہے. کہا کہ یہ کیفیت جب میں نے یہ جملہ سنا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. اور ایک مرتبہ میں درخت سے نیچے اترا. نیچے اترنے کے بعد میں نے سلام کیا اور میں نے کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ فجر کی نماز ادا کروں، اس لیے کہ تمہاری پوری رات کی عبادت کو میں نے دیکھا ہے. کیا شان ہے، کیا انداز ہے، کیا لہو لہجہ ہے، کیا تلفظ ہے، کیا کیفیت ہے. اس کیفیت کو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. ایک مرتبہ اپنا معاشرہ کہنے لگے میں آپ کو پیچھے نماز پڑھا. لیکن کیفیت کو دیکھنے کے بعد اب مخالف ہے مگر پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. جیسے حر نے پیچھے حسین کی نماز پڑھی. ظہر کا وقت
ہوا تھا اور ایک مرتبہ امام نے کہا تھا تم اپنے سب کو بچھاؤ ہم اپنے سب کو، تم اپنوں کو نماز پڑھاؤ ہم اپنوں کو نماز پڑھاتے ہیں. تو ابھی وہ کیفیت اور وہ معاملات دیکھ چکا تھا. ایک مرتبہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑھاتے ہوئے میں نماز پڑھوں؟ جب ممکن نہیں. وہی کیفیت یہاں ہے کہ آپ نماز پڑھائیے ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب نماز مکمل ہوئی تو اپنے اس نے ماجرا بتایا کہ میں تیری کے ساتھ گزر رہا ہوں، بس وقت ختم ہو چکا ہے. کہ جب اس نے اپنا ماجرا بتایا کہ ایسے ایسے قافلے سے میں بھٹک گیا اور اس کی وجہ سے امام نے فرمایا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا میں بیت اللہ جانا چاہتا ہوں اور قافلہ جو ہے سے بھٹک گیا ہوں. امام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا قافلہ تمہاری منزل تک پہنچ چکا ہے. یہ ہے علم امام، تمہارا قافلہ تمہاری منزل تک پہنچ چکا ہے اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں پہنچائے دیتے ہیں. توجہ کیجیے گا. لیکن یہ اعجاز ہر وقت نہیں دکھاتے. معجزہ بغیر امام بغیر مصلحت کے نہ لہجہ بدلتا ہے نہ عمل بدلتا ہے. اس کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں اور وہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے. لیکن امام بغیر مصلحت کے نہ لہجہ بدلتا ہے نہ انداز بدلتا ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کہا لا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ حوالے کرو. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ حوالے ہو رہا تھی یہ بحث تو نہیں تھی. توجہ کیجیے گا. لہذا اب جیسے اس نے اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ پر دیا کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے دبایا تھا کہ میرا محسوس یہ ہوا کہ زمین میرے پاس سے کھسک چکی ہے. اور ایک مرتبہ امام نے کہا اب تو اپنی آنکھ کو کھول کر دے کس اپنی منزل پر تو موجود ہے. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں مکہ میں ہوں. اور ایک مرتبہ مسکرا کے فرمایا تیرا قافلہ تیرے سامنے ہے. گھبرا کے پوچھا مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ قسم نہیں بھائی واللہ ہے مجھے یہ بتائیے تو صحیح کہ آپ کون ہیں. امام نے فرمایا اگر تو قسم نہیں لاتا تو میں کبھی نہ بتاتا میں علی ابن حسین ہوں، میں زین العابدین ہوں. خدا کی قسم یہ وہ تربیت کا انداز ہے، یہ وہ کیفیت کا انداز ہے. کبھی توحید سے ملاتے ہیں، کبھی کربلا سے ملاتے ہیں، کبھی انسان کو انسانیت کے حقوق سمجھاتے ہیں تاکہ معاشرہ تربیت پا سکے. کیوں؟ اس لیے تربیت پا سکے کیونکہ آنے والا امام باقر ہے. معاشرہ اس منزل پہ پہنچے کہ علم امام باقر کو محسوس کر سکے، امام باقر کے علم کو لے سکے، اس لائق بن سکے، اس قابل بن سکے. لہذا 35 سال میں ہر کیفیت سے امام زین العابدین یہ سمجھا رہے ہیں اور یہی بتا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ سامنے پانی آتا ہے تو رونے لگتے ہیں اور رو کر فرماتے ہیں لقد قتل ابی حسین، میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا. پوری بشریت و ذہنیت کو کربلا کی طرف جب راستے میں جاتے ہیں کوئی قصاب کسی جانور کو جب لے کر چلتا ہے تو ایک مرتبہ پوچھتے ہیں بھائی یہ بتا کہ کیا تم نے اس سے پانی ڈال دیا؟ مولا یہ تو ہمارا دستور ہے کہ جانور کی مزاج یہ ہوتا ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 بار میں سیراب ہوتا ہے. ہم جب تک اس کو سیراب نہیں کرتے جب تک ذبح نہیں کرتے بس جملہ سنا کر بڑا روک کر کے آواز دی لقد قتلوک حسین یا ابا. اے بابا آپ کو تو پیاسا شہید کر دیا گیا. ایک معاشرے کی طرح کربلا کو سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. کربلا سمجھو ایک مرتبہ کبھی کوئی انسان مدینے میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے انا غریب، میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں. امام نے آواز دی لا تقل نفسک غریبا، اپنے آپ کو تو غریب نہ کہے. کہا مولا میں مسافر ہوں، میں غریب ہوں. آواز دی یہ بتا اگر تو اپنے آپ کو غریب الوطن سمجھ رہا ہے، مسافر سمجھ رہا ہے، اگر تو دنیا سے چلا جائے تو تجھے اہل مدینہ سے کیا توقع ہے؟ کہا توقع تو یہی ہے کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو مجھے غسل و کفن دے دیا جائے گا، مجھے کفن پہنا دیا جائے گا، مجھے کفن کر دیا جائے گا. امام نے فرمایا تو پھر اپنے آپ کو غریب نہ کہہ، ارے غریب تو میرا بابا تو کربلا کی ریگزار پر میں غسل و کفن 3 دن کا بھوکا پیا. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم شہدائے کربلا کے. خدا کی قسم باہ کربلا یہی وجہ ہے. تاریخ بتاتی ہے حال گھر پر آئے کیا آقا موجود ہے؟ کہا نہیں آقا جو ہے وہ بعد میں گئے ہوئے ہیں. جانے کے بعد کیا دیکھا کہ آقا موجود ہیں اور رضا کو پھیلائے ہوئے ہیں اور
گریہ فرما رہے ہیں۔ ملحان نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا گریہ کرنے کی وجہ یہاں آنے کے بعد گریہ کا کیا سبب ہے؟ گریہ تو خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ آواز ملحان تم نہیں سمجھو گے، جب میں پانی دیکھتا ہوں تو مجھے کربلا یاد آتی ہے۔ یہ پانی جو میرے سامنے جب چل رہا ہے مجھے یہ کربلا کی یاد دلاتا ہے۔ یہ امام کربلا نفس میں کربلا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، ایک روایت پڑھ کر رسول کو ختم کر رہا ہوں۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ گلے کا کٹ جانا آسان ہوتا ہے یا عزت جہاد نفس زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ خدا کی قسم، ایک بہادر کے لیے، ایک جری کے لیے گردن کا کٹ جانا آسان ہوتا ہے، لیکن جہاد نفس بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی بچی کے سامنے، کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کے تماچا مارا جائے۔ کوئی غیرت سید سجاد علی کہتے ہیں کہ جسمی اعتبار سے سید سجاد بڑے نازنین تھے۔ نازنین اس لیے بھی تھے کہ سلسلہ ایک طرف جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ خان بادہ اس سے ملتا تھا کہ جو شہزادی تھی، کیونکہ والدہ گرامی اور خود بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، جس بڑا نازنین تھا سید سجاد امتحان بھی وہی دے رہے ہیں۔ ہاتھوں میں پڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں تو خاندار ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں انہو کان صاحب الغیرہ کہ آپ بڑے صاحب حمیت اور غیرت تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ سید سجاد نے کس طریقے سے کربلا سے کوفہ سے شام کا اس کیفیت کا یہ سفر کیا، لیکن ایک روایت ملتی ہے جو روایت یہ کہتی ہے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مولا میرا سوال نہیں ہے، میرے دوست کا کہنا ہے، وہ یہ کہتا ہے، چاہنے والا ہے جو امام سید سجاد سے پوچھ رہا ہے، مولا میرا چاہنے والا یہ کہتا ہے، میرا دوست یہ کہتا ہے کہ جب آپ ابن زیاد کے دربار میں آئے تھے تب بھی وہ موجود تھا، جب مسلم ابن زیاد کے دربار میں آئے تھے تب بھی وہ موجود تھا۔ مولا میرا دوست یہ کہتا ہے کہ جب مسلم ابن زیاد کے دربار میں آئے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ خون ٹپک رہا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، پورا جسم زخمی تھا، لیکن جیسے ہی کہا کہ تم امیر کو سلام کرو تو ایک مرتبہ آواز دی، مالی امیر سوائے حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی جو ہے وہ امیر نہیں ہے، لیکن وہ میرا دوست کہتا ہے۔ لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں مسلم نے قدم رکھا تو سینہ چوڑا کیے ہوئے تھے، سر کو بلند کیے ہوئے تھے، جسم زخمی تھا، مگر کوئی خوف و ہراس کی کیفیت